آپ کی جو تعلیم و تربیت خاص طور پہ، یعنی جو ایک تو جس کا تذکرہ مطلب جو ہے وہ اپنا پیر صاحب نے فرمایا، لیکن آپ کا جو تعلیمات اور تبلیغ کا انداز تھا وہ بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا میٹھا ذرا اس حوالے سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور چند دن رہنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مہربانی فرماتے ہوئے مجھے اسم اعظم عطا کر دیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے، اسے پڑھ کے جو دعا کریں تو قبول ہو جاتی۔ اللہ تو آپ کے پاس چھڑی تھی، آپ نے اس کے پیٹ پہ ماری اور فرمایا کہ اسے حرام سے پاک کر لے۔ قرآن کا جو بھی لفظ پڑھے گا وہی اسم اعظم بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یعنی یہ قطع کلام کی معذرت سرکار علیہ السلام کی اس حدیث پاک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہر چیز پاک، یہ بنیاد ہے۔ اور پھر اپنے مریدوں کی تربیت یوں بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جب حج سے تشریف لائے تو یہاں ساہیوال میں استقبال کے لیے میاں غلام رسول صاحب اور دیگر لوگ گئے، اور جب ہار آپ کو پہنانے لگے تو آپ نے فرمایا بیلیو حج اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی ریاکاری اور ان چیزوں سے شدید آپ نفرت تھے، اپنا نام اشتہار میں اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ عاجزی کی انتہا، انکسار کی انتہا۔ اور تربیت دیکھیں، وہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ سفر میں سوار ہو گئے، ریل میں رستے میں آ رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے وہ تو سیکنڈ کلاس کا ہے اور آپ آگے فرسٹ۔ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، میں پڑھ رہا تھا، میں تو بڑا متاثر ہوا اس تو انہوں نے کہا کہ حضور، وہ جو ٹی ٹی صاحب تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا وہ بھی عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا حضور میں نہیں چیک کرنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی اور دیکھنے والا نہیں، میں نہیں دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کریم بھی دیکھ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ پہ ہر بات میں سے توجہ اللہ۔ اچھا ایک اور بات جو خاص طور پہ پروٹوکولز کے قائل نہیں تھے، جیسا آپ نے بتایا بالکل نارملی یہاں تو آج صورت ہے، لیکن میں یہ جو میں آپ کو انورٹڈ کاماز میں سو کالڈ پیران عظام کی بات کر رہا ہوں، وہ تو پہلے باقاعدہ تیاری کرواتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلے سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں حج سے، جی، اور اگر پورا ایک موب نہ ہو استقبال کرنے کے لیے اس وقت تک اطمینان نہیں ملتا۔ آپ توجہ اللہ یوں کرواتے تھے کہ آپ کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ آپ قبلہ رخ کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ نالین اتارنے قبلہ رخ رکھیں، مسواک رکھنی ہے قبلہ رخ رکھیں، لوٹا ہے قبلہ رخ رکھیں۔ کیوں؟ ہر چیز قبلہ رخ کیوں؟ تو فرماتے تھے یہ چیزیں بھی سجدہ کرتی ہیں، تو اللہ کریم کی ذات و برکات کی طرف قبلہ رخ رکھیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کسان لوگ آتے تھے ان کی تربیت فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ جب تم اپنے دیہاتوں میں کھلیان میں وہ جو کہ جسے ہم کھیلیاں کہتے ہیں پنجابی، ان کی ترتیب دو تو وہ بھی قبلہ رخ رکھو۔ جب تم اپنے وہ کھالے بناؤ، پانی جو ہے وہ دینا ہے فصلوں کو تو وہ بھی قبلہ رخ دو، کھاد ڈالنی ہے تو وہ بھی قبلہ رخ دو، جب کٹائی کرنی ہے تو وہ بھی قبلہ رخ، اس انداز میں کرو۔ اچھا تو وہ پوچھتے تھے حضور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے جب پوری زندگی تمہارا رخ قبلہ کی طرف تو جب دنیا سے جاؤ گے تب بھی قبلہ رخ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بھی قبلہ رخ ہو۔